بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان صاحب سے کافی عرصے بعد میری ملاقات ہوئی ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن مجھے گرفتار کیا گیا 9 سپٹمبر کو، اس دن میں آیا تھا اور مجھے نہیں ملنے دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہفتہ جو ہے وہ ہم جلسے کے انتظامات میں رہے، تو خان صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے 8 کا جو ہمارا جلسہ کامیاب ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے۔ آج جو خان صاحب نے 2 اہم باتیں کی ہیں، میں اس کا اظہار کر کے پھر آگے میں چلوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اس کرپٹ سسٹم کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کو اپنے 4 میں سے 3 امپائرز کو اپنے ساتھ ملانا مقصد ہے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے تھے، یہ اصلاحات نہیں، یہ فسادات تھے۔ یہ وہ بے ایمانی تھی کہ اپنی پچھلی بے ایمانیوں کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے 3 امپائرز کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 1، آپ کو پتہ ہے قاضی فائزہ، جو ان کے تمام پچھلے 1 سال میں ہر قسم کی ناانصافی انہوں نے کی۔ دیکھیں، لائف ٹائم جو ان کی اہلیت کا معاملہ تھا نواز شریف کا، وہ قاضی صاحب نے ان کے حق میں دیا۔ حدیبیہ پیپر مل والا کیس ان کا کلوز کیا قاضی فائزہ صاحب نے۔ عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے بلنے کا نشان چھینا قاضی فائزہ صاحب نے۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی جو کنٹمپٹ پٹیشن تھی اس میں ہمیں ریلیف نہیں دیا، وہ ہم نے احتجاجاً واپس لے لی، وہ قاضی فائزہ صاحب نے۔ اور ان کرپٹ ریٹرننگ آفیسر سے جو الیکشن کرانے کا رات کو بیٹھ کے فیصلہ کرایا، وہ قاضی فائزہ صاحب۔ یا اور اس کے علاوہ ہر وہ کیس جس میں پی ٹی آئی کو نقصان ہو سکتا تھا، وہ اس میں بیٹھے اور انہوں نے نقصان دیا، اور جس میں پی ایم ایل این کو فائدہ ہو سکتا تھا انہوں نے ان کو فائدہ دیا۔ لہٰذا اس کی ایکسٹینشن کے لیے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے نام پہ یہ ایک ڈرامہ کر کے یہ آگے لے آئے۔ نمبر 1۔ دوسرا، 2 چیزوں کو بچانا مقصد تھا۔ کون سی چیزیں؟ پہلے میں اس پہ بات کر لوں کہ امپائرز 3 کون کون سے ہیں۔ ایک قاضی فائزہ صاحب، نمبر 2 الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر اینڈ الیکشن کمیشن کے ممبران۔ اب جو آئین میں یہ 100 کارڈ ترمیم کر رہے تھے، اس کے ذریعے جب تک کوئی دوسرا نہیں آئے گا تب تک یہ بیٹھے رہیں گے، دوسرے کو اپوائنٹ نہ کریں، یہ بیٹھے رہیں، اور جب چاہیں ایک نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن کے ذریعے ان کو آپ ایکسٹینشن دے دیں اگلے 4 سال 5 سال کے لیے۔ یعنی وہ جو تھا کہ کنسنٹ آف اپوزیشن لیڈر اینڈ پرائم منسٹر، وہ چیز ختم ہو گئی، جب چاہیں آپ ان کو ایکسٹینشن دے دیں۔ لہٰذا یہ 2 امپائرز، تیسرے امپائرز کو آپ سب جانتے ہیں، راولپنڈی طاقتور چیف آف آرمی اسٹاف۔ یعنی اس قانون کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کر دیا کہ کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکے گا کہ جناب آپ ان کی ایکسٹینشن جو ہے ہر حال میں ہوگی۔ لہٰذا 3 امپائرز کو اس لیے پروٹیکشن دینی تھی کہ 2 کام آگے ہونے والے ہیں۔ نمبر 1 وہ ہے 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بننا، اور آج 15 مہینے 16 مہینے تقریباً ہونے کو ہے، ایک پیشی نہیں لگائی قاضی صاحب نے، ایک پیشی، پہلی پیشی بھی کیوں نہیں لگائی؟ یوں تو ریویو میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا حق ہے فوری طور پر لگا دیں، ابھی تک ریزن نہیں آئی، ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آئی۔ لیکن ہماری اور بہت سارے کیسز ہیں، وہ 9 مئی کے اوپر جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی ہیں وہ کون ہیں؟ کون آگ لگانے والا تھا؟ کس نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا عمران خان کو اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے، اور آج تک وہ بھی نہیں ملی، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی، نہ کور کمانڈر ہاؤس کی، نہ جی ایچ کیو کی، نہ حمزہ کیمپ کی، نہ کسی اور جگہ کی۔ تو وہ کون چرانے والے ہیں؟ وہ سچ سامنے آنا ہے، اس کے لیے کمیشن بننا ہے۔ اور دوسرا، جو 8 فروری کو جو قوم اٹھی اور انقلاب لے کر آئی اور پورے پاکستان میں بغیر لڑے ہم لوگوں نے 180 سے زائد سیٹیں جیتی۔ آپ سارے گواہ ہو، میرے بھائیوں کی طرح ہو آپ لوگ۔ میرا حلقہ یہ جہاں سارا آپ کا 100% آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ میرا حلقہ ہے۔ آپ کے سارے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور آپ کے جو دوست بھائی صحافی ہیں، سارے میرے حلقے میں موجود تھے، مجھے ملے بھی میکسیمم لوگ، انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا۔ آپ سب جانتے ہیں وہ کون جیتا ہے۔ 1,05,000 سے زائد ووٹ لے کے میں جیتا ہوں، جس نے آدھے سے کم ووٹ لیے ہیں، اور وہ بھی جعلی ووٹ ڈال کے 20-20 ہزار ان کو جعلی ووٹ ملے تھے ڈالنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کس طرح ہارے، اور آج کس انداز سے وہاں بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم آئین میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا 8 فروری اور 2024 اور 9 مئی 2023 کے سارے ڈرامے کو بند کرنے کے لیے
اور اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے ان امپائرز کا ایکسٹینشن ضروری ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ مین یہ ہے کہ اس وقت سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ آپ کا اگر اس ملک میں اگر رول آف لا نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جمہوری روایات نہیں ہوں گی، اگر آئین کی پامالی اس طرح ہوتی رہے گی، تو مجھے بتا دیں کہ کون آپ کے پاس انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آپ آمدنی کے ذرائع کیسے بڑھا سکو گے؟ جب آپ آمدنی کے ذرائع نہیں بڑھائیں گے، آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی نہیں، اور جو اوورسیز بیٹھا ہوا ہے آپ کا، وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو انویسٹر یا جو کیپٹل پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی آپ پہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے پیسہ لے کے ملک سے باہر جا رہا ہے، جس کی مثال آج خان صاحب نے بھی دی ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں 6000 آپ کی کمپنیز وہاں دبئی میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، باقی کئی شہروں میں کہاں ہوئی، کدھر ہوئی ہیں، اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ تو پھر آپ کا ملک کیسے چلے گا؟ لہٰذا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں کہ جو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یحییٰ خان نے اپنے اقتدار کو طول دینے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس نے جمہوریت پہ شبخون مارا، اس نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس نے رول آف لا کو وائلیٹ کیا، اس نے آئین کی پامالی کی، اس نے جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا، تو کیا انجام ہوا؟ اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ اور آج جو یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو کٹ پتلی، جو ڈاکہ زنی کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے، کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے جس طرح یہ قابض ہوئے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ آج وہی صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت تھی 1971 میں، جس سے خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو نقصان ہوگا۔ آج عمران خان کا حکم ہے کہ پوری قوم کو پیغام دے دیں، 21 سپٹمبر کا جلسہ لاہور میں ہوگا، پورے پاکستان سے لوگ نکلے اور پہنچے، ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے، اور اس وقت آپ نے کشتیاں جلا کے باہر نکلنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام ہے، تمام انٹلیکچوئلز، تمام وکلاء، تمام ججز، تمام ہمارے صحافی بھائی اور سول سوسائٹی کے لوگ سب نکلیں، حق سچ کی آواز اٹھائیں، اس لیے کہ آج اگر آس اور امید ہے صرف ایک ادارہ ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اگر اس کے اوپر جو شبخون مارا جا رہا ہے، اگر اس کو بھی زیرو کر دیا گیا تو پھر آس اور امید ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ آؤ گے۔ دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے کمیشن کی بات کی، تو سب سے پہلے کمیشن آپ کو کیپی کے لیے بنانا چاہیے تھا، 9 مئی کی کے حوالے سے ہے۔ صاحب اگلا سوال بھی یہ لے لیں کہ جیسے کہ 21 تاریخ کو آپ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیا آپ کو NSC کتاب میں مل گیا؟ کیا رستے دوبارہ پھر بلاک ہوں گے؟ کس طریقے سے یہ سارا نظام چلے گا؟ پنڈی سے لوگ کیسے جائیں گے؟ موٹر وے کس کا بند ہوگا؟ یہ بھی ذرا بتا دیں۔ دیکھیں، پہلا جو سوال آپ نے کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیں کے پی میں بنانا چاہیے تھا۔ ہم نے 2 دفعہ درخواست کر دی ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، چونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فیڈرل کا معاملہ ہے، پورے پاکستان کا معاملہ ہے، فیڈرل کا ہے، لہٰذا ان کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے۔ لیکن ان کا جو اعتراض ہے اس کو بھی دور کر کے ہم نے وہاں دے دی ہے ان کو درخواست۔ اگر وہ نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کوئی ممکن ہوا ہم وہاں کمیشن بنائیں گے۔ دوسری بات، یہاں ہم جوڈیشل کمیشن جب بنانے کی بات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ کے ایشو پہ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا تھا، جس کا قاضی فائزہ خود سربراہ تھا، اور سپریم کورٹ نے ہی میمو گیٹ کے اوپر کمیشن بنایا تھا، جس کا قاضی فائزہ سربراہ تھا، آپ کو یاد ہے۔ تو لہٰذا ہم کوئی انوکھی چیز نہیں مانگ رہے، ہم سپریم کورٹ سے وہی چیز مانگ رہے ہیں جو آلریڈی وہ کر چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، 21 کا جلسہ ہم نے کرنا ہے، ابھی تک ہمیں NOC انہوں نے نہیں دیا۔ وہ ہمیں NOC دیں یا نہ دیں، وہ ہمیں اجازت دیں یا نہ دیں، ہمیں آپ مجھے بتائیں۔ 8 کا جلسہ 6 دفعہ ہم نے آرڈر دیے، 4 دفعہ انہوں نے NOC دیا، کینسل کر دیا۔ لاسٹ NOC کے مطابق بھی، کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی، انہوں نے تمام پنڈی اسلام آباد کے راستے بلاک کر دیے تھے، لیکن لوگ نکلے، ہم لوگ گئے، الحمدللہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا۔ جس طرح کے بھی حالات تھے، اس کے بعد میں گرفتاریاں فیس کی، ہم نے کی، الحمدللہ آپ کی مہربانی ہے، آپ سارے صحافی نے، بھائیوں نے، ہمارے دوستوں نے، سب نے ہمارا ساتھ دیا، آواز اٹھائی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ان کے پیچھے ہم جانے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے، ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں حق کے لیے۔ ہم جب اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اس ملک میں انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں، اس ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں،
آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم حق کے لیے نکلیں گے اور ہمارے یہ فرائض میں شامل ہے۔ صاحب آج عمران خان نے جو ہم سے گفتگو کی اس نے 4 امپائرز میں سے 3 امپائرز کا ذکر کیا تھا، چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ، اور آپ نے اپنی گفتگو میں تیسرا جو چیف ہے وہ آپ راولپنڈی لیں گے، تو یہ تضادات کیوں ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے، آپ نے سمجھا نہیں، میں بھی وہاں موجود تھا، سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا 4 چیفز میں سے 3 کو ایکسٹینشن دے رہے تھے، اور چوتھے چیف کی ایکسٹینشن کا ایشو نہیں تھا، اس لیے چوتھے چیف کی انہوں نے بات نہیں کی، لہٰذا وہ 3 چیفز کی ایکسٹینشن کی بات کی انہوں نے، اور وہ 3 چیفز وہ تھے جن کے بارے میں میں نے بات کی، وہ سمجھنے میں غلطی ہوگی شاید آپ کو۔ مولانا فضل الرحمان کے کردار پہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، ہم یہ توقع رکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ جمہوریت کی بقا کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، وہ ان کی کسی بھی ناجائز کسی مفاد کو وہ دینے کی کوشش کریں، لالچ کو یا کسی بھی قسم کے دباؤ کو، وہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کو بالائے طاق نہیں رکھیں گے۔ ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان سے اس میں سے کیا انہوں نے کوئی آدھی مفتی جانی کرائی ہے، کوئی گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کیا کچھ ذرا دیکھیں، میں تو ان سے مذاکراتی کمیٹی میں نہیں تھا، ظاہر ہے میں تو 1 ہفتہ جیل میں رہ کر آیا ہوں، میں تو 2 دن پرسوں آیا ہوں، اور آج میں خان صاحب کو ملنے آ گیا، آج آپ سے انٹریکشن ہو رہی ہے، مجھے کوئی تفصیلات کا نہیں پتہ، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، مولانا صاحب ایک سمجھدار سیاستدان ہے، زیرک سیاستدان ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کٹ پتلیوں کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ اپنے آپ کو زیرو کر دے گا، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ حکومت کا ساتھ دینے کا مطلب سیاسی خودکشی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹیں گے۔ تھینک یو۔